ہمارا کہنا یہ ہے کہ کرسی پر، مسند پر، تخت پر اور ممبر پہ چاہے حضرت علی نے بیٹھے نہیں تھے، مگر نبی کی جانشینی جو مانوی، روحانی، علمی جانشینی ہے وہ حضرت علی کے ہاتھ میں تھی. صحیح. یہ ہے تشیع کا، خلیفہ بلا فصل ہونے کا عقیدہ. اور مولا کی ان روایات کی روشنی میں ہم خلفائے ثلاثہ کی جو خلافت ہے اس کو قانون کے مطابق نہیں مانتے، طریقے مطابق نہیں مانتے، قرآن و سنت کے مطابق اسے نہیں مانتے. وہ ایک اجلاس ہوا اور اجماع امت کو بھی ہم نہیں مانتے اس کے اوپر. اور جہاں تک افضلیت کا موضوع ہے، یہ دو علیحدہ موضوع تھے، ایک یہ خلافت بلا فصل کا موضوع اور ایک افضلیت امیر المومنین. افضلیت امیر المومنین کے ہم قائل ہیں بعد از نبی، سرکار کے بعد. اچھا. سرکار کے بعد مولا علی سب سے افضل ہے. نبی کے بعد، سرکار دو جہاں کے بعد ساری کائنات میں علی مولا افضل ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم ناظرین و سامعین، اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق اور امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہم ہوئے. اور اہل سنت کا یہ بھی نظریہ ہے کہ بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی، انس و جن اور ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم. تو ناظرین، بلا شبہ چاروں خلفاء میں سب سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے، جنہیں یار غار مصطفیٰ اور خلیفہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے، اور جن کی خلافت ایسی نہیں کہ چند لوگوں نے انہیں خلیفہ منتخب کر دیا، بلکہ تمام صحابہ نے بشمولیت خاندان اہل بیت ان کی خلافت کو تسلیم کیا، جن کے خلیفہ ہونے کی طرف اشارہ متعدد آیات قرآنی اور بہت سی احادیث مبارکہ میں موجود ہے. ناظرین، متعدد قرآنی آیات کی تفاسیر سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ برحق ہونا ثابت ہے. ان تفاسیر کو اگر تفصیل سے پیش کیا جائے تو کلپ بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اختصار کے پیش نظر صرف آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ اس کے تحت تفسیر دیکھ سکتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم سورہ نور آیت نمبر 55 کے متعلق حضرت علامہ ابن ابی حاتم علیہ الرحمہ نے حضرت عبد الرحمن بن عبد الحمید علیہ الرحمہ سے روایت کی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کا ذکر قرآن کریم میں اس آیت مبارکہ کے اندر مذکور ہے. اور اسی آیت مبارکہ کے متعلق تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر صادق آتی ہے. اور قرآن کریم سورہ حشر آیت نمبر 8 کے متعلق حضرت سیدنا ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ثابت ہے. اور قرآن کریم سورہ فتح آیت نمبر 14 کے متعلق حضرت ابن ابی حاتم اور ابن قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر واضح حجت ہے. ناظرین، یہ تو قرآن کریم کی چند آیات کی تفاسیر ہیں جن سے واضح طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ ہونا ثابت ہوتا ہے. آئیے اب احادیث نبویہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس واضح انداز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ اول اور خلیفہ برحق ہونا ثابت ہوتا ہے. چنانچہ سنن ترمذی کتاب المناقب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا. اور صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبقین فی المسجد باب
لا سد الا بابو ابی بکر۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے علاوہ سارے دروازے بند کر دیا جائے۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 46 میں اس حدیث مبارکہ کے متعلق علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے سے تشریف لا کر مسلمانوں کو نماز پڑھایا کریں گے۔ اور ناظرین، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل ابی بکر کے اندر حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلا لاؤ تاکہ میں انہیں پروانہ لکھ دوں۔ مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے یہ نہ کہہ دے کہ میں زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ اللہ عز و جل اور مسلمان ابو بکر کے سوا کسی سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ باب فضائل ابی بکر کے اندر حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت اپنی کسی حاجت کے لیے حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ آنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کا ذکر کر رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی جانا۔ اور ناظرین، فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 472 اور 473 میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ امام اسحاق بن راہوی، امام دار قطنی اور امام ابن عساکر وغیرہم بطرق عدیدہ و اسانید کثیرہ روایت کرتے ہیں کہ دو شخصوں نے امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ان کے زمانے خلافت میں خلافت کے بارے میں پوچھا، دریافت کیا کیا یہ کوئی عہد و قرارداد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا آپ کی رائے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلکہ ہماری رائے ہے۔ رہا یہ کہ اسباب میں میرے لیے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی عہدہ قرارداد فرما دیا ہو سو خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ اگر سب سے پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو میں سب سے پہلے حضور پر افترا کرنے والا نہ ہوں گا، اور اگر اسباب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے میرے پاس کوئی عہد ہوتا تو میں ابو بکر اور عمر کو منبر اطہر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جست نہ کرنے دیتا، اور بے شک اپنے ہاتھ سے ان سے قتال کرتا، اگرچہ اپنی اس چادر کے سوا کوئی ساتھی نہ پاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ نہ قتل ہوئے نہ ہی اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی دن بیمار رہے۔ مؤذن آتا، نماز کی اطلاع دیتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو امامت کا حکم فرماتے، حالانکہ میں حضور کے پیش نظر موجود تھا۔ پھر مؤذن آتا، اطلاع دیتا، حضور ابو بکر ہی کو امامت کا حکم دیتے، حالانکہ میں غائب نہ تھا۔ اور خدا کی قسم، ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی نے اس معاملہ کو ابو بکر سے پھیرنا چاہا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مانا اور غضب کیا اور فرمایا، تم وہی یوسف والیاں ہو، اب ابو بکر کو حکم دو کہ وہ امامت کریں۔ آگے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظرنا فی امورنا فاخترنا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لدیننا فکانت الصلاة عظیم الاسلام وقوام الدین فبایعنا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکان لذالک اہلا لم یختلف فیہ منا اثنان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پس جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ہم نے اپنے کاموں میں نظر کی
تو اپنی دنیا یعنی خلافت کے لیے اسے پسند کر لیا جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے پسند فرمایا تھا، کیونکہ نماز تو اسلام کی بزرگی اور دین کی درستی تھی۔ لہٰذا ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی اور وہ اس لائق تھے، ہم میں سے کسی نے اس بارے میں اختلاف نہ کیا۔ یہ سب کچھ فرمانے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، فَأَدَّيْتُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ وعرفت له طاعته وغزوت معه في جنودي وكنت آخذا إذا عاتاني وأغزو إذا غزاني وأضرب بين يديه الحدود بالسيوط۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس میں نے ابو بکر کو ان کا حق دیا اور ان کی اطاعت لازم جانی اور ان کے ساتھ ہو کر ان کے لشکروں میں جہاد کیا۔ جب وہ مجھے بیت المال سے کچھ دیتے تو میں لیتا، اور جب مجھے لڑائی پر بھیجتے تو میں جاتا اور ان کے سامنے تازیانہ سے حد لگاتا۔ پھر بعین ہی یہی مضمون حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم اور امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق بھی ارشاد فرمایا۔ تو ناظرین، بلا شبہ ان احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات کی معتبر تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول اور خلیفہ برحق اور سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لہٰذا گمراہ و گمراہ گر فرقہ شیعہ و روافظ کا یہ دعویٰ کرنا فضول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل اور خلیفہ اول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مذہب اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھے اور گمراہ اور بدعقیدہ لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔